آج 19 شعبان منگل کے دن 3 بار یہ وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب میں پڑھ لینا، انشاءاللہ 10 منٹ میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، رزق دروازے توڑ کر آئے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شعبان ساتھیوں بھائیوں بہنوں کی 19 تاریخ منگل کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے، یہ 3 وظائف پڑھ لیے جائیں گے، تو ساتھیوں دوستوں اس گھر کا بچہ بچہ اللہ پاک کے حکم سے ارب پتی بن جائے گا۔ آج جس گھر میں یہ 3 وظائف ترتیب سے پڑھے جائیں گے، اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اس گھر سے تمام پریشانیاں اور تمام تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی اور تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ساتھیوں ماہ شعبان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے اور ماہ شعبان کے اس خاص منگل کے دن 19 تاریخ کو جو شخص یہ 3 وظائف بتائی ہوئی ترتیب سے یہ چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ کے خزانوں سے جھولیاں بھر لیتا ہے۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی مشکل وقت میں، پریشانی میں، تنگ دستی میں، مجبوری میں، بیماری میں مقروض ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ کسی طرح میری حاجات پوری ہو جائیں۔ لیکن شعبان کا وہ مبارک مہینہ آ چکا ہے جس میں ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ شعبان رب کے حبیب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اس لاڈلے منگل کے دن یہ 3 وظائف بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ یہ نہ ہو کہ رب کے حبیب کے مہینے میں ہماری غفلت، کوتاہی، گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ان قبولیت کی گھڑیوں سے ہم محروم ہو جائیں۔ وہ لوگ جو بے بس ہو چکے ہیں، جو مجبور ہو چکے ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے تانے سن کر تھک چکے ہیں، بہن بھائی رشتہ دار آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آج یہ وظائف بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ اسی مہینے اللہ کریم آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار صرف ملتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو پھر اگلے سال شعبان کے اس لاڈلے منگل کا پورا سال انتظار کرنا پڑے گا کہ کب شعبان کی 19 تاریخ منگل کا دن آئے اور ہم رب کریم سے یہ وظیفہ پڑھ کر مانگیں۔ آج اس عمل کو کرنا اتنا ضروری ہے دوستو، جیسے جینے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ اللہ آپ کو ہر حاجت سے نوازے، اللہ آپ کو خود مختار بنائے، آپ کا کاروبار ہو، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ تو شعبان کا مہینہ خوشیاں اور کامیابیاں لے کر آ گیا ہے۔ آج 19 شعبان منگل کے دن کا یہ وظیفہ کرنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ اتنا کامل ہے، اتنا مجرب ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے کہ وہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کاش میں نے یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی، آج لوگوں کے تانے نہ سننے پڑتے۔ خدا را ابھی بھی وقت ہے، آج جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے یہ عمل لازمی پڑھ لینا۔ جس کی اجازت عام ہے، جو بندہ بھی آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اسے کامیاب کر دیتا ہے، اس کے راستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے اور معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ آج 19 شعبان منگل کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بندہ بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن کا یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج 19 شعبان منگل کے دن کا یہ برکت والا دن ہے، یہ عظمت والا دن ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ دوستوں یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔
اگر آج آپ نے اس موقع کو لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اگر چند منٹ نکال کر آپ یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو رب کریم پورے سال کی خوشیاں آپ کی قسمت میں، آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر یہ خاص وظیفہ نہیں پڑھ سکتا۔ آج آپ کو جو بھی کام ہے، جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دن کا یہ خاص وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، چند منٹ نکال کر آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اور یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کے راز نہیں بتاتا۔ آج نصیب اور تقدیر لکھوانے کا دن ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ پتہ نہیں پھر اگلے سال یہ موقع ملے نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ نے آج بتائے گئے طریقے ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے دوستو کہ آج ماہ شعبان کی 19 تاریخ لاڈلا منگل ہے۔ آج تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ آج اگر آپ نے شعبان کے مہینے کی ان خاص گھڑیوں کو اچھے اعمال کی، اللہ رب العزت کو راضی کیا، تو انشاءاللہ شعبان کے پورے اینڈ آخری تک انشاءاللہ دولت آپ پر برستی رہے گی۔ یہ اتنا قبولیت کا دن ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ آج دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، کسی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں آج 19 شعبان منگل کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان میں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں، سفر میں، چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، 19 شعبان منگل کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ تو آئے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کرنا کس طریقے سے ہے۔ عمل کو ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب دوستو، عمل کیا ہے؟ آج 19 شعبان منگل کے دن پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر، سادہ اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وآل آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کسی کو روزگار نہیں مل رہا، وہ روزگار کے لیے پریشان ہے۔ کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی میں گرا ہوا ہے، کوئی مقروض ہے، قرضوں میں گرا ہوا ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کسی کا کاروبار چلتے چلتے رک گیا ہے۔ آج اگر آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو پڑھو، بہترین رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے 19 شعبان منگل کے دن پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ رب کریم کے سامنے آج ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ رب کے حضور توبہ نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات تو پڑھ لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے ایسے گناہ ضرور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اس پرفتن دور میں کوشش کیا کریں، روزانہ استغفار پڑھیں۔ جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے اللہ پاک کے اتنے ہی زیادہ قریب ہوتے جائیں گے۔ استغفار کرتے رہیں، وہ رب بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ استغفار آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے اور کون سا پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب پہلے نمبر پر آپ دوستو استغفر اللہ کو 11 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم ہے جو رب کریم کی ایک ایسی صفت ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی بند راستے کھل جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے اب دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ اگر تو آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہو تو آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے طفیل اتنے راستے بناتی ہے کہ بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ پھر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج یا مسبب الاسباب پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آج تک تو آپ نے صرف سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پار کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی مقصد میں کامیابی نہیں ہو رہی، آپ اپنی تمام مشکلات پریشانیوں سے نکلنے کے لیے یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار ہی یہ وظیفہ بھی دوستو، بھائیو، بہنوں پڑھنا ہے۔ توجہ سے پڑھیے گا، دھیان سے پڑھیے گا، سکون سے بیٹھ کر پڑھیے گا، ادھر ادھر نظریں مت دوڑائیے گا۔ آپ کی نظریں، پورا دھیان، آپ کی توجہ وظیفے کی طرف ہی مرکوز ہونی چاہیے۔ جب آپ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں تو اس کے فوراً آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ دوستو سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے اور فرشتے آسمان سے زمین پر رحمتیں برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو آج صرف 7 بار سورہ کوثر کو پڑھ کر دیکھ لو۔ اس خاص وظیفے کو ایک بار پڑھ کر دیکھو اور مجھے خود بتانا فائدہ ملا نہیں ملا۔ اگر آپ ان خاص اعمال کو پڑھتے وقت اپنی کوئی خاص حاجاتوں کو لے کر بیٹھو گے تو اللہ رب العزت آپ کی تمام ناممکن حاجات کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ جب سورہ کوثر بھی پڑھ لیں تو عمل کے چوتھے نمبر پر آپ نے ایک بڑا ہی مجرب ترین وظیفہ شامل کرنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ تو آج کے اس عمل کا چوتھا اور آخری وظیفہ یا ربنا کا عمل میں شامل کرنا ہے۔ یا ربنا ساتھیوں بھائیوں بہنوں کا مطلب ہے اے ہمارے رب۔ یہ ایک محبت بڑا پکارنے کا انداز ہے جس میں بندہ عاجزی اور محبت کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا، سنوارنے والا اور ہر حال میں دیکھ بھال کرنے والا۔ جب ہم یا ربنا کہتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کی گہرائیوں سے پکارتے ہیں، اس کی رحمت اور مدد مانگتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں دعا کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے کوئی طویل دعا یاد نہیں ہوتی۔ نبی پاک نے فرمایا کہو یا ربنا۔ یہ سن کر صحابہ حیران ہوئے کہ بس اتنا کافی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم یا ربنا کہتے ہو تو تمہاری ہر حاجات اللہ کے سپرد ہو جاتی ہے، کیونکہ وہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ کلمہ بندے کی بے بسی، محبت اور مکمل بھروسے کی علامت ہے۔ جب کوئی دل سے یا ربنا کہہ کر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں لبیک اے میرے بندے میں سن رہا ہوں۔ سوچے ایک بار یا ربنا کہہ دینا ہمارے سارے غم پریشانیاں اور دکھ مٹا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت اس پکار کے جواب میں فوراً متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو آج 19 شعبان کے اس عمل کو آپ نے آج تمام اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر دن بھر میں گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں دل کرے آدھی 1 منٹ کے لیے سکون سے اطمینان سے کوشش کیجیے گا۔ باوضو قبلے کی طرف جا نماز بچھا کر بیٹھ جائیں آج، یا کوشش کرنا کہ اگر آج کسی وقت کی نماز جیسے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ لیں، اور جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ جس طرح اگر نماز کے بعد فوراً پڑھ رہے ہیں تو پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لیجئے گا۔ اول آخر درود شریف لازمی پڑھیے گا۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ہمارے اس چینل کو آپ نے پیر ابراہیم شاہ آفیشل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دینا ہے، تاکہ آپ کو انشاءاللہ شعبان کے آخری دنوں میں اور رمضان المبارک میں بڑی ہی آزمودہ اور مجرب وظائف تسبیحات آپ کو ملتے رہے۔ تو آج کے عمل کا آخری وظیفہ یا ربنا کا اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اور دل ہی دل میں آج رب کریم سے اپنی تمام حاجتوں مرادوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے مانگتے ہوئے یا ربنا یا ربنا یا ربنا کرتے ہوئے آج کے اس عمل کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ دوستو بزرگوں، اپنی دکھیاری پریشان بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ آج 19 شعبان منگل کے دن کا یہ عمل ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ وہ لوگ بھی ساتھیوں دوستوں اس عمل کو پڑھ کے اپنے حالات کو بدل سکیں اور آپ کا بھی اس خار خیر میں میرا اور آپ کا حصہ شامل ہو سکے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو صحت دے، زندگی دے، ہم سب کو صحت زندگی دے، ہمارے رزق میں برکتیں وسعت عطا فرمائے۔ اللہ پاک کا کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ آخری وظیفہ آج کے عمل میں یا ربنا کا آپ نے صرف اور صرف دوستوں 21 بار پڑھنا ہے۔ پڑھ کے آخر میں آپ نے درود شریف لازمی پڑھیے گا جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور خوب ساری دعاؤں کے ساتھ آج 19 شعبان منگل کے دن کا یہ عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستو بھائیو بہنوں، دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی، کوئی سننے سنانے میں غلطی کمی پیشی ہوئی ہو تو آپ بھی مجھے معاف کیجیے گا، اور اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے
ہم سب کو معاف فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ